السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں بھائی صاحب؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ کیا نام ہے؟ الطاف حسین بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی اللہ آپ کو عزت دے الطاف بھائی. حکم کریں. کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے انشاءاللہ؟ آپ سنائیں بھی ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ اللہ کا احسان ہے. تھینک یو سر. بس آپ کو دیکھ دیکھ کے نا خوش ہوتے رہتے ہیں. اللہ آپ آپ کو نے طول عمر بڑے سارے دے. کنسٹرکشن کر. اللہ آپ کے بچوں کو طول عمر دے. اللہ آپ کو عزت دے. راستے میں آپ سے بات ہوئی تھی تھوڑی سی، لیکن مکمل نہیں تھی ہو چکی. وہ آپ کو ایران سے کال آ گئی تھی. جی تو میں جو ہے وہ اصل میں تو کہنے کہ میں شیعہ ہو چکا ہوں اندر سے. الحمدللہ. تو اس میں کچھ ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیوں ہو رہا ہوں نا، کیونکہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، گھر والے کچھ میں نے کہا ہوگا تو گھر والے بھی اس بات پہ ایگری ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، تمہیں اچھی لگ رہی ہے تم کچھ کرو. تو کچھ تھوڑی سی باتیں ہیں، کچھ تھوڑے سے حوالے اگر دے دیں مجھے. جی جیسے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ نور کا اعلان کرتے ہوئے جو دعوت دی اپنے رشتے داروں کو کھانے پہ، تو وہاں پہ جو اعلان کیا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ خلیفہ وسیع جو ہے وہ مولا مشکل کشا ہے. اور اس کے بعد وہاں سے آگے چلے تو پھر آپ کی تقریر کافی سنی ہے میں نے، تو وہ ذرا حوالہ اگر دکھا دیں گے کہ میں باقی کو بھی دکھا سکوں. جی باقی آپ کو چہرے پہ جو ہے نا وہ نور برستا ماشاء اللہ. او نہیں بھائی، وہ نظر لائٹنگ آتا ہے کہ اسٹوڈیو کی نہیں لائٹ. نہیں آپ کو بھی پتا جو تھوڑے سے روحانی جو بندے ہیں نا انہیں پتہ ہے چیز کا، جو روحانی حالہ ہے نا آپ کا وہ ماشاء اللہ بڑا اسٹرانگ ہے. اہل بیت کا جو ہے نا وہ خاص کرم ہے آپ سے. تھینک یو سر. دعوت ذوی العشیرہ، ایک منٹ میں بتاتا ہوں آپ کو، مجھے مل جائے اس کے مصادر. یہ کتاب ہے تاریخ طبری میں، اس نے کئی حوالوں کے ساتھ نقل کی ہے. جی ہاں چلو ٹھیک ہے، وہ بات میں آپ کے لاکھ قدموں سے دیکھ لوں گا. آپ کا ذرا ٹائم نہیں دیتا میں. جی سر. تو اس کے بعد میں پھر نا یہ چار اصل میں اس کے بعد حقیقت کلام کی بات آ گئی، ناشتے بھی کرنا چاہ رہا تھا. جی تو یہاں پہ کیونکہ ہم پہلے بریلوی تھے، تو بریلوی جو ہے وہ آپ کو بتا رہا تھا میں کہ دیوبندی کی تکفیر کرتے ہیں، دیوبندی بریلوی کی تکفیر کرتے ہیں. جی اس طرح سارا معاملہ چل رہا ہے. تو انجینئر کی وہ بات ہوئی تھی، تو اسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ سارا اس طرح توجہ ہوئی تھی. لیکن اہل بیت کی بات ہے تو وہ بھی اس نے ڈنڈی ماری. ہاں بالکل ٹھیک ہے. پھر وہ غدیر پہ آگے، پھر آپ مناظرے سنتے رہتے ہیں تو آپ سورہ حجرات پہ چلے جاتے ہیں. سورہ حجرات پہ جب آپ گئے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو ابھی جو تنبیہ ملی ہے، وہ تنبیہ ملی تو پھر حدیث کی کاش کدھر جائے گی؟ تو لیکن تو تنبیہ ہے تو پھر حدیث کی کاش آ جاتی ہے. جی بالکل. تو ایسے وہ ایک دو میں تھوڑے مشکل سوال تھے، وہ پوچھنا میرے لیے بھی تھوڑا مشکل ہے. کہ پہلا تو یہ کہ جو امام حسن علیہ السلام کا جب جنازہ گیا ہے گھر سے، تو میں نے سنا ہے کہ جنازے پہ جو ہے نا وہ تیر چڑھائے گئے. جی تو یہ بات سچ ہے، صحیح ہے کہ جنازہ تیر چلے؟ جی بالکل بالکل، جنازے کو تیر لگیں. جی بالکل بالکل تیر لگیں. وہاں پہ مروان تھا، مروان بن الحکم تھا، عائشہ تھی. البتہ مخالفین کے کتب میں عائشہ کا نہیں ہے، مخالفین کے کتب میں مروان کا ذکر ہے. مروان عثمان کا داماد اور عثمان کے چچا کا لڑکا، اور وہ گورنر تھا معاویہ کی جانب سے مدینہ منورہ. تو مخالفین کہتے ہیں کہ مروان نے یہ کام کیا ہے، تو ہمارے کتب میں کہ عائشہ بھی اس میں شامل ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی لوگ ہیں جنہیں نبی پاک نے جو ہے وہ مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا ان کو. بالکل بالکل عثمان کے دور میں واپس آیا. جی ہاں بالکل. اس کو اس کے باپ کے ساتھ دونوں کو مدینہ سے نکال دیا تھا. جی ہاں ٹھیک ہے. ایک بات آپ اور بھی کرتے ہیں وہ عثمان کے بارے میں، حضرت رقیہ علیہ السلام کے بارے میں. جی تو وہ جو آپ بات کرتے ہیں وہ ثابت شدہ بات ہے، پروپر جو ہے اتھینٹک بات ہے.
یہ کئی ایک حدیث میں ہے بھائی، شیعہ حدیث میں موجود ہے، مخالفین نے بھی روایت کیا ہے، اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اس کی تکذیب ہو، ٹھیک ہے نا. اگر ایسی بات ہو کہ اس کی تکذیب کی گئی ہو، مثلا احادیث بھی مخالف ہو، اس طرح بھی نہیں ہے. اس بات ہے احادیث میں، فریقین کے کتب میں، اس کا رد نہیں ہے. اس کا رد کیا ہے؟ اس کا رد یہی لوگوں کی جہالت ہے. اس کے علاوہ اس حدیث کے مقابلے میں لوگوں کی رائے ہے، لوگوں کے باتیں ہیں. حدیث کوئی بھی نہیں ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ شادی واقع نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. جی بالکل ٹھیک. چلیے ٹھیک. اچھا سرکار، آپ نے جو ہے نا مجھے کلمہ بھی پڑھانا، تو ایک نماز میں نا یہاں پہ میرے ایریا میں نا اہل تشیع مسجد نہیں ہے قریب کوئی، ماں بارگاہ ہے لیکن وہاں پہ کوئی اتنا نظام نہیں ہے. وہ میرے دوست وغیرہ بھی ہے کافی جو ہے. میں قنوت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا نا، جو دوسری رقم میں پڑھتے ہیں. جی تو وہ کوئی کہتے ہیں رکوع سے پہلے پڑھے، کوئی کہتے ہیں بعد پڑھے. نہیں، قنوت ہمیشہ جو ہے صرف نماز جمعہ میں رکوع کے بعد ہوتی ہے، باقی نمازوں میں قنوت دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے ہوتی ہے. ٹھیک. اس میں کوئی اور تھوڑا گائڈ کر دیں، تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ قنوت ضروری ہے نماز میں کہ نہیں ضروری. قنوت مستحبات میں سے، سنن میں سے، اس کی ضروری نہیں ہے. قنوت دیکھیں، اس میں روایات آپ کو کھول کے دے دیتا ہوں. ایک منٹ، مجھے مل جائے یہ کتاب ہے مسائل الشیعہ میں، کہ قنوت جو ہے ایک منٹ میں آپ کو لے کے آتا ہوں کتاب مسائل الشیعہ. یہاں قریب کوئی مسجد نہیں ہے، جو پتا کہ یہ امام سے پوچھا ہے اس کو بھی اتنا پتا نہیں تھا. آپ جب مساجد میں جائیں نا، اگر مخالفین کے مساجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو انہی کے طریقے پر نماز پڑھیں. میں نہیں سب آپ کے لیے نہیں ہم اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں. تو میں نے نا بات کری، آپ سے بات کر رہا ہوں، پہلے وضو کرنے کا پتا، آپ کی ویڈیو دیکھی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 دیکھی، تو ہم نے طریقہ تبدیل کر لیا. ہم بریلوی میں جائیں گے، میرے قریب وہابیوں کی وہاں پہ جائیں، وہاں پہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، میں کوئی ایشو نہیں ہے. کرے بات ہم سے ڈرتے ہیں ہم یہاں پہ اصل میں نا، تو وہ پہلے تھوڑے سے دیسی ٹائم کرنے ہیں، تو وہ تھوڑے گھبراتے ہیں کہ بھائی ان کو نہیں چھیڑنا. اچھا وہ ہمیشہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن بڑے لوگ ہوتا ہے. صحیح، الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامتی دے. دیکھیں، اگر قنوت کے تو بہت سارے احادیث ہمارے پاس. یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ، یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ، جلد نمبر 6، جلد نمبر 6، چاپ احیاء آل البیت، مؤسسۃ آل البیت. یہاں پہ صفحہ نمبر 261 میں قنوت کے احادیث شروع ہو جاتے ہیں. یہ قنوت کے احادیث، اس میں بہت سارے احادیث ہیں. باب استحبابہ فی کل صلاۃ جہریۃ او اخفاتیہ فریضۃ او نافلہ، کہ مستحب ہے کہ انسان پڑھے، چاہے وہ نماز جو ہے فجر کو، مغرب عشاء کی ہو، یا ظہر عصر کی ہو، یا فریضہ ہو یا نافلہ ہو، اور اس مکروہ ہے کہ انسان اس کو ترک کرے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا القنوت فی کل الصلوات، قنوت ہر نماز میں ہوتی ہے. القنوت فی کل رکعتین فی التطوع والفریضہ، ہر 2 رکعت میں، یعنی جب 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ قنوت ہوتا ہے، چاہے وہ مستحب نماز ہے یا واجب نماز ہے. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا والقنوت فی جمیع الصلوات سنت واجبۃ فی الرکعۃ الثانیہ قبل الرکوع وبعد القراءہ. قنوت ایک واجب سنت ہے کہ اس کو ترک کرنے کی جو ہے اجازت نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جب قرآن مجید کی سورہ فاتحہ اور جو سورہ بھی پڑھتے ہیں اس کے اختتام ہو جائیں، رکوع سے پہلے آپ قنوت پڑھیں، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تو اس طرح کی روایات بہت زیادہ. اوکے،
ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور بات جو ہے وہ میں آپ کو اصل میں دیکھ کے جو نا کئی باتیں بھول جاتے ہیں. ماشاء اللہ آپ کی وجاہت جو ہے وہ آپ سے بڑے لیکن متاثر ہیں اگر سارے کبھی گھر والے. تقیہ کرنا پڑے نا، تقیہ کرنا پڑے، اگر آپ ایسی جگہوں میں آپ کو، ویسے آپ دلیر آدمی ہیں تو سب لوگ آپ جیسے تو نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے محلوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ان کے محلے میں ان کو خطرہ ہوتا ہے، تو اب ان لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ نہیں آپ یہاں جو پہ ہے، ہمارے محلے میں بڑا مسئلہ آ رہا ہے. ہاں، جو میں ویسے عام میرے طور خیال پر تک یہ جس مسئلہ چلتا ہے. ہاں، جو بھی شخص اس کو خطرہ ہو، خطرہ یہ نہیں کہ لوگ ماریں گے، یہی کہ لوگ آپ کو گالی دیتے ہیں، آپ کو بری نظروں سے دیکھیں، جب ان کی دکان میں جائیں نا، محلے والے کی دکان میں، وہ کہتے ہیں یہ تو شیعہ ہو چکا ہے، آپ کی عزت نہ کریں، یعنی آپ کا جینا مشکل ہو جائے. یہ سب میں تقیہ ہے. آپ اگر انسان تقیہ کرنا چاہے تو اس کے تقیہ کی گنجائش ہے. تو ایسے صورتوں میں جب آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو جیسے وہ صحیح نمازیں پڑھیں، اور جب مخالفین کے پاس جائیں نا ان کے مساجد میں، تو اگر آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا چاہیں، قنوت نہ پڑھنا چاہیں، بالکل اس کی جواز ہے. اگر کوئی اس طرح کرنا چاہتا ہے، کوئی نہیں کرنا چاہتا، واجب نہیں ہے بھائی. اب مجھے ڈر نہیں ہے بھائی، میں خود جب ہم جاتے تھے، اب تو نہیں جاتا میں مخالفین کے مساجد میں، جب ہم جاتے تھے نا، جس وقت اتنے مشہور نہیں تھے مخالفین کے کبھی سفر وغیرہ میں، تو اس طرح شیعہ طریقے سے نماز پڑھتے تھے، کوئی کچھ کہتا بھی نہیں تھا. لیکن اگر ابھی تو وہ مجھے سب جانتے ہیں، ابھی تو اور ہی ریئیکشن ہوگا. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے نا کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، یا لوگ اس کے محلے کے بہت ڈھیلے ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ شیعہ ہو گئے یا نہیں ہو گئے، تو وہ شیعہ طریقے سے نماز پڑھیں. جی آپ کو اور سوال ہے بھائی؟ ڈھیلے نہیں ہے جی، یہاں پہ بڑے سخت لوگ ہیں ہمارے پاس جو رہتے ہیں. پاکستان کے لیکن لوگ بڑے بات وہی ہے متعصب کہ ہیں، بہت متعصب ہیں ہاں پاکستان. جی، مولا کا کرم ہے کہ ہم سے جو ہے نا وہ نہیں الجھتے. ہاں وہ کچھ پر ہمارے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے مولا کا کرم ہے، اس وجہ سے نہیں الجھتے بس. لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اہل بیت کے جو ہے نا مجاہد ہے آپ ابراہیم، اللہ اور کو عزت. بڑی محبت ہے آپ سے. آپ 6-7 گھنٹے کے سیشن جب دیکھنے بیٹھتے ہو تو وہ کل تو مسز بھی کہہ رہے ہوتے معافی دے دے، بس کر دو. میں کہ نہیں جبھی بیٹھے ہوئے اللہ یاری صاحب وہ اٹھیں گے تو پھر اب اٹھیں گے. اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. شہادت تین کروا دے ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبدہ ورسولہ واشہد ان واشہد ان علیا امیر المؤمنین علی امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ خلیفۃ رسول اللہ ووسیہ بلا فصل ووسیہ بلا فصل وامام الہدی وامام الہدی واشہد ان فاطمۃ الزہراء واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سیدۃ نساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن والحسین وعلی بن الحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی ومحمد ابن علی وجعفر بن محمد وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي بن موسى وعلي ابن موسى ومحمد بن علي ومحمد ابن علي وعلي بن محمد وعلي ابن محمد والحسن بن علي والحسن ابن علي والإمام المهدي والإمام المهدي ابن الحسن العسكري حسن العسكري حجج الله حجج الله وخلفاء الله وخلفاء الله وخلفاء رسول الله وخلفاء رسول الله وأوصياء رسول الله وأوصياء رسول الله وأئمة الهدى
وائمۃ الہدا بہم اتولا بہم اتولا ومن اعدائہم ومن اعدائہم اتبرأ اتبرأ الی اللہ تعالی. الی اللہ تعالی. آج سے میں 14 معصومین علیہم السلام کا شیعہ ہوں. آج سے میں 14 معصومین علیہ السلام کا شیعہ ہوں. محمد و آل محمد علیہم السلام کا غلام ہوں. محمد و آل محمد علیہ السلام کا غلام ہوں. ان کی طاعت، ان کی محبت، ان کا نصرت میرا دین ہے. ان کی اطاعت، ان کی محبت، ان کی نصرت میرا دین ہے. اور ان کے دشمنوں پر، ان کے قاتلین پر لعنت بھیجتا ہوں. اور ان کے دشمنوں پر، ان کے قاتلین پر لعنت بھیجتا ہوں. اللہ آپ کو عزت دے. آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت دے اور آپ کے بچوں کو طول عمر دے. اور آپ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں آئے ہیں، آج سے آپ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند، ان کے شیعہ اور ان کے سپاہی ہیں. اور آج سے آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سپاہی اور ناصر ہیں. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی. خدا آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت دے.